سورہ یاسین مکی ہے۔ آج میں اس سورت کا خلاصہ بیان کروں گی۔ چونکہ اس سورت میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید اور آخرت کو نہایت فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن پاک کا دل قرار دیا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یاسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس سورت میں اللہ پاک قرآن پاک کی قسم کھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن اس زبردست اور غالب ہستی نے نازل کیا ہے جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی رحیمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے انسانوں کو عقل دی اور اشرف المخلوقات بنایا تاکہ وہ اس دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ پاک کی نشانیوں پر غور فکر کرے اور اس کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے۔ لیکن اس عقل سلیم کو دینے کے باوجود اس نے پیغمبر بھی بھیجے اور آسمانی کتابیں بھی نازل کی تاکہ یہ سب انسانوں کی رہنمائی کریں تاکہ وہ اپنے رب کو آسانی سے پہچان پائے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سب کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آیات نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ حق کے داعیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے داعی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کے منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، جیسا کہ نمبر 1 مردہ زمین جس میں سے غلہ اگایا، کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور چشمے نکالے۔ نمبر 2 ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، انسانوں کے، حیوانوں کے، نباتات کے اور ان چیزوں کے جنہیں لوگ ابھی نہیں جانتے۔ نمبر 3 پھر دن رات کی مثال دے کر سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا پرفیکٹ نظام سمجھایا۔ نمبر 4 چاند کی منزلوں کا ذکر کیا جو پورے مہینے میں بڑھتی اور گھٹتی ہیں، لیکن یہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے۔ نمبر 5 پھر کشتی کی مثال دی کہ سمندر کی موزور لہروں کے سامنے کشتی ایک کمزور چیز ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے جو اسے سنبھالتی ہے اور وہ وسیع و عریض پانیوں کو بھی عبور کر لیتی ہے۔ یہ سب نشانیاں بتا کر اللہ پاک انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اس عظیم نظام کو چلانے والی عظیم ہستی کو پہچان لیں اور بچ جائیں اس عذاب سے جو آنے والا ہے تاکہ ان پر رحم کیا جائے۔ لیکن مشرک لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی حق کو تسلیم نہیں کرتے اور ہٹ دھرمی اختیار کرتے ہیں، اور بس ان کو انتظار ہے اس وقت کا جب سور پھونکا جائے گا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کچھ نہیں بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر عقیدہ آخرت کا بیان ہے کہ جس ذات پاک نے یہ کائنات اور اس کا محیر العقول نظام پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے، اور قیامت کا بیان جب کسی شخص پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ ان کے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ مومنوں کے لیے خوبصورت جنت ہوگی اور اس کی تمام آرام و آسائش، اور اللہ پاک کا سلام۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا، اور کافروں کے لیے جہنم ہے جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا، اور ان کے منہ پر مہر ہوگی، اور ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے بنائے ہوئے جھوٹے خدا خود ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ آخر میں اللہ پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ کافروں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ وہ تو اپنی پیدائش سے بھی سبق نہیں لیتے اور موت کے بعد کی زندگی کی
تردید کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہی ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ سب ہو جاتا ہے جس کا اس نے ارادہ کیا، اور سب کو آخرکار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔